بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں جاوید اقبال ہنجرا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائن ڈیجیٹل۔ ناظرین، یہ جیل کی دنیا ایک الگ ہی دنیا ہوتی ہے۔ جیل کے حوالے سے آج بات کریں گے، میرے ساتھ سپریڈنٹ جیل منصور اکبر صاحب موجود ہیں۔ ان سے بات کریں گے کہ کرونا ایس او پیز کے حوالے سے کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں ساہیوال کی جیل میں، اور ساہیوال کی جیل کو بہتر بنانے کے لیے قیدیوں کو سہولیات دینے کے حوالے سے، ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان کے حوالے سے کیا کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اس حوالے سے منصور صاحب سے تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ جس طرح کہ کرونا کی یہ ایک لہر چل رہی ہے، تیسری لہر، خطرناک لہر چل رہی ہے، اس حوالے سے سب سے پہلے آپ بتائیں کہ کیا کیا اقدامات جیل میں کیے جا رہے ہیں۔ کرونا ویسے تو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، ہر ملک، ہر ادارہ، ہر حکومت کوشش کر رہی ہے کہ جتنے اس سے بچا جا سکے۔ ہم نے جو جیل میں کیا ہے کرونا سے بچاؤ کے لیے، وہ یہ طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ ہم نے نئے آنے والے قیدیوں کو ہم علیحدہ بیرکس میں رکھتے ہیں 15 دن، پھر اگلے دن میں پھر اگلے 15 دن علیحدہ بیرکس میں رکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم جب وہ ہمیں کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس کو کوئی ایسا کوئی کرونا کا کوئی چانس نہیں ہے، کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، پھر اسے اپنی بیرک میں بھیجتے ہیں۔ ہر بیرک میں ہم نے دیا ہوا ہے سینیٹائزر، دیا ہوا ہے، ہر پرزنر کو ماسک دیا ہوا ہے، کوئی پرزنر ماسک کے بغیر نہیں ہوگا، کوئی سٹاف ممبر جو ڈیوٹی پہ ہے وہ بغیر ماسک کے نہیں آئے گا۔ سینیٹائزر بیرکس میں دیے گئے ہیں۔ آئسولیشن ہم نے کی ہوئی ہے، قیدیوں کی میکسیمم ہم موومنٹ پہ ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے جیل کے اندر۔ اس کے علاوہ ہم نے ہاسپٹل میں آئسولیشن وارڈ بنائے ہوئے ہیں، ڈاکٹرز اویلیبل ہیں، پیرامیڈیکل عملہ اویلیبل ہے۔ تو جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ابھی تک سینٹرل جیل ساہیوال میں کرونا کا کوئی مریض نہیں ہے۔ اس میں اللہ کی رحمت بھی شامل ہے، میرے سٹاف کی کوششیں بھی شامل ہیں، اور سب مل کے کر رہے ہیں، اور پرزنرز بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، انہیں اس بات کا ادراک ہے کہ ہمیں احتیاط کریں گے تو ہماری جان کی حفاظت ہوگی۔ اس میں معزز عدالتوں کی طرف سے حراست جو جا رہی تھی، پیش ہو رہی تھی، وہ بھی بند کر دی گئی ہے، کیونکہ وہاں مکسنگ ہوتی ہے، بس میں جانے سے بھی وہ کرونا پہ اکٹھے ہوتے ہیں پرزنر۔ تو ابھی حراست نہیں جا رہی، ملاقاتوں پہ فی الحال پابندی لگائی گئی ہے، لیکن گورنمنٹ نے ایک حکم نامہ آیا ہے ابھی کہ لمیٹڈ بنیادوں پہ ان کی ملاقاتیں شروع کر دی جائیں، فاصلہ رکھ کے، تمام ایس او پیز اڈاپٹ کر کے۔ تو ملاقاتیں بھی، ویسے سامان وہ دے جاتے ہیں، ہم اندر ان کا سامان دلوا دیتے ہیں۔ اپنی طرف سے کوشش جاری ہے، اور باقی اللہ کی طرف سے۔ سر، کوئی ویکسین کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ کوئی جو پرزنر ہیں 60+ یا 50+، ان کو ویکسین کوئی لگانے کے حوالے سے کوئی انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ جی، پنجاب کی ساری جیلوں میں حکومت پنجاب کی ہدایت کے مطابق جو 50 سال سے زیادہ کے پرزنر ہیں ان کو ویکسین لگانے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس میں ہماری جیل میں یہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے، اور 3-4 دن میں یہ مکمل ہو جائے گا۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے جو ان کی ٹیم ہے، وہ ان کی ویکسینیشن پرزنرز کی اس نے شروع کر دی ہے۔ 50 سے ابو جتنے بھی ہیں ان کی 3-4 دن میں انشاءاللہ سب کا، اور تقریباً یہ ہمارے پاس بنتے ہیں 250 پرزنرز بنتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کی ویکسینیشن ہو جائے گی۔ سر، جس طرح کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان کے حوالے سے کوئی بہتر انتظامات کھانے کے حوالے سے قیدیوں کے لیے کوئی کیے گئے ہیں، اس حوالے سے؟ اچھا، جیل جو ہے وہ اچھی تربیت گاہ کا کام کرنا چاہیے جیل کو۔ اس میں تعلیم، صحت، اور آپ کی کردار سازی، اور تعلیم میں خاص طور پہ مذہبی تعلیم۔ ابھی آپ نے جو سوال کیا وہ آپ نے پوچھا رمضان کے حوالے سے، ان کی خوراک کے حوالے سے۔ رمضان میں اسپیشلی گورنمنٹ کی طرف سے جو مینیو دیا جاتا ہے، اس میں انہیں کھجور، ان کو دودھ، اور اس کے علاوہ جامع شیریں، اور اسپیشل ڈائٹ کھانا دوپہر اس کو افطاری کے ٹائم بھی اور سحری کے وقت بھی۔ سحری کے وقت پراٹھا دیا، جو بہتر سے بہتر خوراک دی جا سکتی ہے وہ حکومت دے رہی ہے، اور رمضان میں اسپیشل ان کو ڈائٹ دی جاتی ہے، اور ان کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے، اور حکومت پنجاب اس میں کثیر رقم خرچ کر رہی ہے قیدیوں کی خوراک کے لیے۔ سر، پچھلے دنوں ساہیوال میں مردہ مرغیوں کا گوشت پکڑا گیا تھا، کافی مقدار میں پکڑا گیا تھا، مختلف رپورٹنگ ہوتی رہی، سوشل میڈیا پہ بھی لوگوں نے رپورٹنگ کی کہ وہ جو گوشت ہے وہ جیلوں میں بھی جاتا ہے، مختلف ہوٹلوں پہ جاتا ہے۔
کیا ایسی بات واقعی درست ہے یا کیا اقدامات کرتے ہیں جو آپ میٹ لیتے ہیں، جو سبزیاں لیتے ہیں یا دیگر جو قیدیوں کے لیے خوراک لیتے ہیں؟ دیکھیے ہماری باہر کی ذمہ داری تو نہیں، جیل کی مکمل ذمہ داری ہماری ہے. ہمارا باقاعدہ ہر کام کے لیے ہمارا SOP بنا ہوا ہے، اور ہمارے پاس CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں 130، جس کی IG آفس میں مانیٹرنگ ہو رہی ہے. اس پہ ہم نے جو سلاٹر ہاؤس بنایا ہے یہاں جیل میں، اس میں زندہ پرندے لائے جاتے ہیں، یہاں آ کے ذبح ہوتے ہیں، باقاعدہ اس کی ڈیلی ویڈیو بنتی ہے، اور وہ ریکارڈڈ ویڈیو IG جیل خانہ جات کے دفتر بھیجی جاتی ہے. اور صرف یہ ساہیوال جیل سے نہیں، جتنی بھی 43 جیلز ہیں پنجاب کی، ان سے آپ یہ ویڈیو ڈیلی کی بھیجتے ہیں جو آپ ذبح کرتے ہیں پرندے. تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہاں کوئی مردہ یہ بالکل اس کا بالکل امکان نہیں ہے، کیونکہ زندہ پرندے لائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ ہم قبول نہیں کرتے. جو بھی ٹھیکیدار ہے جس کا ٹینڈر ہوا ہے، اور اس کی ویڈیو بنا کے ہم ڈیلی اپلوڈ کرتے ہیں IG پریزن آفس. مانیٹرنگ ہوتی ہے، ہمارا نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کے سامنے یہ سارا عمل ہوتا ہے، اور الحمدللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور گارنٹی اور چیلنج ہے، جو بھی آ کے دیکھنا چاہے اس عمل کو کسی وقت بھی آ کے دیکھ سکتا ہے. سر، جو اسیران ہیں ان کی بہتری کے لیے جب سے آپ آئے ہیں کیا کیا اقدامات اٹھائے ہیں کہ جیل کی بہتری ہو، اسیران کی بہتری ہو، ان کو سہولیات مہیا کی جائے؟ اس حوالے سے تفصیلی ذرا. جیل کو اصلاح خانہ ہونا چاہیے تاکہ جو قیدی یہاں سے باہر جائیں قید ختم کر کے، وہ اچھے انسان بن کر نکلیں. کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ، تو آپ کے ذہن میں کچھ مختلف اس کا کنسیپٹ ہوتا ہے یا داستانیں بنی ہوتی ہیں. آپ جیل میں آ کے دیکھیں اور دیکھیں ہم کیا کیا اقدامات کر رہے ہیں، تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ تو عام اداروں میں نہیں ہو رہے جو ہم جیل میں اقدامات کر رہے ہیں. مثلا میں نے کردار سازی کی بات کی. ہمارے پاس سٹاف میں ٹیچرز ہیں، ہمارے ریلیجس ٹیچرز ہیں، وہ قیدیوں کو روزانہ کلاسز ہوتی ہیں ان کی، اس میں دعائیں، کلمہ، قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، ترجمہ پڑھایا جاتا ہے، حفظ قرآن کرایا جاتا ہے. اور یہاں کو جیل کے اندر کے جتنا قرآن پاک ذکر اذکار ہو رہے ہیں، تو وہ میرے خیال میں باہر بھی شاید اتنے نہ ہوتے ہوں. اور وہ لوگ جو باہر جنہوں نے انہیں شاید پہلے کلمے کے علاوہ کوئی یاد نہیں ہوتا، وہ جب باہر نکلتے ہیں تو وہ کلمے 6 سیکھ کے جاتے ہیں، دعائیں قرآن پاک حفظ بھی کرتے ہیں. اور یہ مینڈیٹری ہے سب کے لیے کہ کسی نہ کسی مذہبی تعلیم میں آپ نے حصہ ضرور لینا ہے، ایکٹیویٹی میں. اس کے علاوہ ہمارے ٹیچرز ہیں جو سٹاف میں ہیں، پھر وہ آگے قیدی ٹیچرز بھی جو ٹرین کیے جاتے ہیں وہ پڑھاتے ہیں، اور باقی قیدیوں کو. اس طرح یہ ہر بیرک میں یہ ڈیلی ایجوکیشن کا سسٹم ہے. ہمارا اسکول ہے اندر FA BA MA کے سینٹر بنتے ہیں، ایگزام کنڈکٹ کرائے جاتے ہیں. اس میں بہت اسٹوڈنٹ ہیں جو رزلٹس ہمارے ابھی آئے ہیں جو FA BA MA پاس کیا ایگزام، انہوں نے پاس کیا. اس کے علاوہ ایک سب سے اچھی بات جو حکومت پنجاب نے ایک بڑا احسن اقدام اٹھایا کہ ہر جیل میں کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے ٹیوٹا کالج بنائے گئے ہیں. ٹیوٹا کالجز میں مکمل طور پر ٹیوٹا کا عملہ اندر قیدیوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دے رہا ہے. فار ایگزامپل، اور ہر شہر کی مناسبت سے وہاں ٹریڈ سکھائی جا رہی ہے. ہمارے ساہیوال سینٹرل ساہیوال جیل میں ٹریکٹر ویلڈنگ، موٹر سائیکل ویلڈنگ کا کام سکھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ان کی مرمت کا کام سکھایا جاتا ہے. خواتین کی سائڈ پہ بیوٹیشن کا اور سلائی کڑھائی کا کام سکھایا جاتا ہے. اور جو ہم نے ڈیٹا اپڈیٹ کیا ہے اس میں بہت سارے پرزنرز جو ہیں وہ باہر جا کے اپنی اسی تربیت کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے باہر اپنے کاروبار شروع کیے ہیں اور بڑی کامیابی سے کاروبار چلا رہے ہیں. 3 مہینے کا کورس ہے، باہر سے ایکسٹرنل ایگزامینر آتے ہیں ٹیوٹا کے، پروفیسر، ٹیچر سب ان کا ٹیوٹا کے ہی ہیں. ہم نے اسپیس پرووائڈ کی ہے اور یہ کورسز مسلسل جاری ہیں. اور یہ بڑا ایک حکومت پنجاب کا ایسا اقدام ہے جس سے یہ ہوا ہے کہ فنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے قیدیوں کو ایک موقع ملا ہے، اور یہ فری آف کاسٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے کافی قیدیوں کو فائدہ ہوا ہے. تعلیم میں تو ہم کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ قیدی اگر پڑھنا چاہے اور اس کو سہولت میسر نہ ہو، ہر قسم کی سہولت میسر ہے اسے.
تو سر جیلوں میں جس طرح کے ورک شاپس وغیرہ ہوتی ہیں، فیکٹریاں وغیرہ بنی ہوتی ہیں اندر، کچھ ان کی مینوفیکچرنگ بھی ہوتی ہے، پروڈکشن ہوتی ہے، کیا وہ کوئی ہماری جو سہیوال کی جیل ہے اس کی کوئی پروڈکشن یا کوئی ایسی پروڈکٹ جو باہر سیل کی جاتی ہے یا بہت اچھی بنائی جاتی ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا؟ جی، پنجاب میں جتنی بھی سینٹرل جیلز ہیں ان میں فیکٹریز ہیں، اور کیونکہ قیدی ہے، قید بامشقت عدالتوں کی طرف سے جب سزا ہوتی ہے تو ان سے مشقت لی جاتی ہے قانون کے مطابق۔ اس میں ہم جو ہمارے پاس فیکٹری ہے اس میں ایک تو قالین بنتے ہیں، ہینڈ میڈ کارپٹس ہیں، وہ قیدی کام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بلینکٹس بنتے ہیں۔ بلینکٹس پنجاب کی ساری جیلوں کو ہم پرووائڈ کرتے ہیں ساہیوال جیل سے قیدیوں کے استعمال کے لیے۔ دریاں بنتی ہیں جو قیدی نیچے بچھاتے ہیں اپنے سونے کے لیے، بیٹھنے کے لیے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو وہ مشقت کرتے ہیں جو ایز پر لا وہ ریکوائرمنٹ ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان کو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کو اس میں معافی ملتی ہے، ان کی قید میں کمی ہوتی ہے، تو یہ انسینٹیو ہے۔ انسینٹیو سے یہ ہوا ہے کہ قیدی محنت سے کام کرتے ہیں۔ فیکٹری ہماری سکسیزفلی چل رہی ہے، اور کارپیٹ کی کوالٹی باہر کے کارپیٹ سے بہت اچھی ہے جو عام مارکیٹ میں بن رہا ہے۔ یہاں یہ جو آپ نے بات کی کہ فیکٹری میں جو کام ہو رہا ہے بالکل آپ کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ہمیں توجہ دلانی چاہیے کہ ہمارے پاس اسپیس اویلیبل ہے فیکٹری میں، ہمارے پاس لیبر اویلیبل ہے۔ جو پالیسی میکرز ہیں میری ان سے استدعا ہے کہ کوئی ایسی ٹریڈز جیل میں شروع کی جائیں جو کام جو مارکیٹ اورینٹڈ ہو۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے کورسز آفیسر کے ہوئے تھے، ہم امریکہ گئے تھے، جو ان کا کولراڈو کا سسٹم ہے، یو ایس اے کا بیسٹ پریزن سسٹم ہے، وہاں ہم نے جا کے وزٹ کیا، وہاں ہم نے اسٹڈی ٹور ہمارا تھا۔ تو میں حیران ہوا وہاں جا کے، میں نے دیکھا کہ جو اس اسٹیٹ کی جو گاڑیوں کی اور موٹر سائیکلز کی جو نمبر پلیٹس ہیں وہ جیل میں تیار ہوتی تھیں۔ یعنی ان کا جو ڈپارٹمنٹ، جیسے ہمارا ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے، وہ آؤٹ سورس کیا ہوا تھا، انہوں نے اپنا یونٹ لگایا ہوا تھا، اس پہ قیدی کام کرتے تھے۔ پھر جتنے بھی وہ کولراڈو کی اسٹیٹ کے جتنے بھی ہاسپٹلز ہیں، اسٹیٹ کے ہاسپٹلز ہیں، ان کی جو کلودنگ بیڈنگ ہے وہ اندر اسٹیچنگ یونٹ لگا ہوا تھا، اس پہ وہ تیار کرتے تھے۔ ہمیں انوویشن کی طرف جانا چاہیے، ہمیں وہ ٹریڈز اڈاپٹ کرنی چاہیے جو مارکیٹ اورینٹڈ ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتاؤں کہ اب ہمارے پاس جو لیبر اویلیبل ہے وہ اس کو بہتر، اس کا استعمال کیسے کیا جائے، اس کا بہتر استعمال یہ کیا جا سکتا ہے، شاید اس کے لیے یقیناً قانون میں تبدیلی بھی کرنی پڑے کہ اب آپ باہر نکل کے دیکھیں، آپ نے دیکھا ہے حجرہ صاحب کہ باہر سول ہاسپٹل یا گرین بیلٹس جو ہیں، یا آپ کالجز دیکھ لیں شہر میں، ان کے لان یا مینٹین کرنے بڑا مشکل ہے کیونکہ سٹاف پورا نہیں ہوتا اور ایریاز بہت بڑے ہیں۔ تو بیسٹ یوز آف پریزن لیبر ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ جن کی تھوڑی لیبر ہے یا جو پیرول پہ رہا ہوتے ہیں قیدی، ان کو آپ ہونا تو یوں چاہیے میرے خیال میں کہ ڈیلی صبح جو جن کی تھوڑی قید ہے وہ ان کے اداروں کے حوالے کر دیے جائیں، یہ وہاں کام کریں، شام کو واپس انہیں جیل میں جمع کرا دیا جائے۔ میں نے شہر کی حالت دیکھی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہے، بہت امپروومنٹ ریکوائرڈ ہے، شہر بہت اچھا ہے، پی ایچ اے نے بڑا کام کیا ہے، ہمارے کمشنر صاحب کی بڑی توجہ ہے صرف، لیکن بیسٹ یوز آف لیبر یہ ہے کہ آپ انہیں ان اداروں میں استعمال کریں جہاں ان کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس لیبر ابنڈنٹ اویلیبل ہے، قیدی بہت اویلیبل ہیں جن کو ہم اچھی لیبر جن سے لے سکتے ہیں، یہ بھی ہے، اور اندر یونٹ بھی مزید لگائے جائیں جن کی ضرورت ہے۔ مثلا میں جانتا ہوں، دوست ہیں ہمارے ایکسائز میں، کہ وہ نمبر پلیٹس کی ریکوائرمنٹ ابھی تک کمپیوٹرائز کی پوری نہیں ہو سکتی لوگوں کی، تو اگر وہ یونٹ اندر لگ جائے تو آپ بیسٹ یوز آف لیبر کر سکتے ہیں۔ سر جس طرح کہ آپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، پوری جیل کا کنٹرول ہے آپ کے پاس، مختلف یہاں پہ لوگ آتے ہیں، کریمنلز بھی آتے ہیں، کوئی چھوٹے موٹے کیسز والے آتے ہیں، بڑے کیسز والے آتے ہیں، جو لوگ ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ان کو جیل تک نہ آنا پڑے؟ دیکھیں، آپ کے فیملی کے حالات ہوتے ہیں یا آپ کے سوسائٹی کے ایسے حالات ہوتے ہیں یا کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے جس میں آپ اچانک کوئی آپ سے جرم سرزد ہو جاتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے۔ قانون پہ اگر عمل درآمد ہو تو میرے خیال میں کہ جرائم میں کمی ہوتی ہے۔ جہاں جہاں جن ضلعوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو پولیس کے کمانڈر ہیں وہ جنہوں نے سختی لا اینڈ آرڈر مینٹین کیا ہوا ہے، جرم کم ہو رہے ہیں۔
باقی تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتانا تھا کہ ہم قیدیوں کے لیے ملاقاتوں کا اہتمام ہے ہم نے کیا ہوا ہے، اچھے طریقے سے کیا ہوا ہے، کمپلینٹ باکس لگائے ہوئے ہیں اور پی سی اوز ہیں جن سے قیدی اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہیں. کمپلینٹ باکس میں اگر کوئی کمپلینٹ ہے کسی عملے کے خلاف تو وہ کمپلینٹ باکس میں ڈالتے ہیں. ہم اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں. جو ہمارے کمانڈر ہیں آئی جی پریزن مرزا شاہد سلیم بیگ، ان کی ہدایات کے مطابق، حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق، تو کوشش سارے مل کے کریں ادارے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری لے کے آئے گا. جی بہت شکریہ سر. جی بالکل، یہ تھے میرے ساتھ منصور اکبر صاحب، سپریڈنٹ جیل ساہیوال جیل بڑی ہی مشہور جیل ہے. اس کے سپریڈنٹ صاحب سے ہم نے تفصیلی انٹرویو کیا. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.